بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، گزشتہ دروس میں ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی جامعیت اور آپ کے اس پہلو سے نبی برحق ہونے کا کچھ حصہ جانا۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی خوبی اور آپ کے ظاہری طور پر انتہائی متوازن، پرکشش، جاذب اور مکمل شخصیت ہونے کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کے بعد اخلاقی اعتبار سے بعض پہلوؤں سے آپ کے اخلاق کو نبوت کی نشانی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ آئیے یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کی اہمیت و افادیت سے متعلق آپ کی شخصیت اور تعلیمات آپ کی جانب سے جو وارد ہوئی اس کا کچھ تذکرہ ہو جائے، پھر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اخلاقی اقدار کس طرح سموئی ہوئی، سمٹی ہوئی تھی، اس کا کچھ تذکرہ بطور نمونہ پڑھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پر گفتگو کرتے ہوئے اخلاقیات کی مختلف اقدار میں سے اگر ایک ایک چیز پر گفتگو کیا جائے اور اس کی تفصیلی بحث میں مختلف جوانب کو تلاشا جائے، موازنہ کیا جائے، تو بڑی لمبی بحث ہوگی اور لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہاں صرف روایتوں کی شکل میں، کچھ احادیث اور روایات کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے بعض اخلاقی پہلو اور آپ کے امتیازات اور آپ کی تعلیمات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، جو ہم نے بحث کی ہے۔ اور اس کے اخیر میں جو ایک مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اس سیرت اور اخلاق کی تاثیر آپ کے نہ صرف آپ کے معاشرے پر، جس سماج میں آپ کو مبعوث کیا گیا، جن کے درمیان آپ موجود تھے، ان پر جو اثر پڑا تو پڑا، پوری انسانی تاریخ پر اور آج تک اور قیامت تک اس کے اثرات جو نمایاں ہوئے، اس کا ہم اندازہ لگا سکیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم گفتگو کریں گے۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی گواہی دی اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ عظیم، بڑے عمدہ اور بڑے اعلیٰ قسم کے اخلاق پر فائز ہیں۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم خو ہو گئے، لِنْتَ لَهُمْ، نرم پڑ گئے، ملائم ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ترشرو، سخت مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ارد گرد سے یہ لوگ کترا جاتے، ہٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، لہٰذا آپ ان کو درگزر کریں، معاف کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، معافی مانگیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، پس جب آپ کسی معاملے پر آپ عزم کر لیں، یعنی فیصلہ ہو جائے کسی مشورے کے بعد، تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، وہ کام کر گزریں، یقیناً اللہ توکل اور بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اور اس جیسی قرآن کی اور بھی بہت ساری آیتیں ملے گی جس میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ نرم پڑ گئے، تو آپ کی نرم مزاجی، رفق اور ملائمت کا اس میں اثبات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ احکامات ہیں کہ آپ ان کو معاف کریں، اللہ پر توکل کریں اور آپس میں مشورہ کریں۔ یہ چیزیں جو تعلیم کے طور پر موجود ہے قرآن کی مختلف آیتوں میں، اور بھی بہت ساری اقدار، اب اس کو سامنے رکھیں اور پھر صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ جملہ سامنے رکھیے، کانا خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یعنی آپ کا اخلاق دراصل قرآن ہی ہے، جو قرآن میں
اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیثیت سے موجود ہے، وہ آپ کی زندگی میں جیتی جاگتی تصویر کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیہقی کی ایک صحیح روایت ہے، کانا ابغض الخلق الیہ الکذب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سب سے برا اخلاق تھا، یعنی اخلاقیات میں جو بری بات، بہت سارے بری باتیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آپ کے نزدیک جھوٹ تھا۔ اسی طرح متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت میں یہ بعض صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے، نہ بری باتیں کہنے والے اور نہ کرنے والے، اور آپ یہ کہا کرتے تھے، آپ کا یہ فرمان ہوا کرتا تھا کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے پسندیدہ، منتخب اور بہتر انسان وہ ہے جو تم میں سب سے اچھا ہو اخلاق کے اعتبار سے، جس کا اخلاق جتنا اچھا ہے وہ اتنا زیادہ پسندیدہ انسان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو، گندی باتیں کرنے والے نہیں تھے، اور نہ لعنت ملامت کرنے والے تھے، اور نہ ہی گالی گلوچ کرنے والے۔ وکانا یقول عند المعتبہ ما لہو تربت یمینہ، جب آپ کو کسی کو ڈانٹنا بھی ہوتا، یعنی غصے کی حالت میں، ہمارے یہاں لوگ بے قابو ہو کر جوش میں آپے سے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کچھ کہہ دیں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اچھے اچھے انسانوں کو دیکھا گیا کہ غصے سے مغلوب ہونے کے بعد ان کا کردار اخلاق بگڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی ہوتے تو آپ کہتے تھے کہ اس کا کیا ہے، تربت یمین ہو، اس کا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو، وفی روایت تربت جبین ہو، ایک روایت میں ہے کہ اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کرتے، جیسے ہمارے یہاں ستیہ ناس ہو یا اس طرح کے جو جملے کہتے ہیں، تو آپ غصے میں بھی آتے تو اسی طرح کے الفاظ اختیار کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجھا واحسنهم خلقا، یہ روایت پہلے ہم جان چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ، آپ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول ادعو علی المشرکین، مشرکین کے خلاف آپ بد دعا کیجیے، تو آپ نے جواب دیا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ مجھے لعنت کرنے والا، لعنت ملامت کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر نازل کیا گیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کس طریقے سے علماء تفسیر اور علماء سیرت کو نے جو اس کی تفصیلات بیان کی ہیں وہ قابل مطالعہ ہے۔ میں خاص طور سے کہوں گا سید قاضی سلمان سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے جو سیرت کی کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین، بڑی شاندار طریقے سے، اور انہوں نے اس میں مختلف عناوین کے تحت یہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، پرندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ہر کسی کے لیے، ہر طبقے کے لیے، یہاں تک کہ چرند پرند جانوروں کے لیے بھی آپ کا وجود، آپ کی تعلیمات رحمت ہے، رحمت ثابت ہوئی ہے۔ یہ صرف خیالی اور عقیدت کی بات نہیں ہے، بلکہ تجربات کے معیار پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، سیرت اور آپ کی تعلیمات تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا نمونہ کچھ واقعات کے تناظر میں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بوجہہ وحدیثہ علی حتی ظننت انی خیر القوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے اور اپنی بات سے میری طرف اس طرح توجہ فرماتے، اس طرح میری طرف التفات کرتے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طرف رخ کرتے اور آپ سے بات کرتے تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کرتے کہ مجھے یہ گمان ہو گیا، خیال ہوا کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے بہتر ہوں۔ یعنی آپ کا برتاؤ دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید سارے لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں۔
اسی لیے ایسے التفات اور توجہ سے مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ کا رویہ ایسا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود براہ راست سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، انا خیر او ابو بکر، میں زیادہ بہتر ہوں یا ابو بکر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ابو بکر۔ پھر میں نے، حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ انا خیر ام عمر، میں بہتر ہوں یا عمر فاروق؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عمر۔ پھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انا خیر ام عثمان، میں زیادہ بہتر ہوں یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے جواب دیا عثمان۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں فلما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقنی، جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیا، سوال کر لیا، تو آپ نے مجھ سے سچ بات کہی۔ آپ کا جو رویہ اور کردار تھا، اخلاق تھا، وہ آپ کا اپنا اصلی اخلاق تھا۔ آپ کے اخلاق کریمانہ اور اچھے برتاؤ کی وجہ سے سامنے والے مخاطب کو یہ گمان ہوتا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کا اخلاق تھا اور یہ سامنے والے کا احساس تھا۔ اب جب اس احساس کے تحت انہوں نے سوال کیا کہ سب سے بہتر کیا میں ابو بکر بہتر ہوں یا میں عمر بہتر ہے یا میں، تو آپ نے جھوٹ نہیں کہا، سچ بات کہی۔ چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں فلا وددت انی لم اکن اسألہ، تو مجھے یہ بھایا، پسند آیا کہ کاش میں نے آپ سے سوال نہ کیا ہوتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں۔ اس روایت میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گواہی اور شہادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، آپ کا رویہ مخاطب کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق جب سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا رویہ بہت اچھا ہو، اور جن کو آپ زیادہ پسند نہیں کرتے یا اس درجے کی محبت نہیں کرتے ان سے آپ کا رویہ کچھ کم اچھا ہو، یا ترش روئی سے بات کریں، بے رخی برتیں، جیسا کہ کچھ اچھے لوگوں کے یہاں بھی ہم کو نظر آتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے سے بڑے لوگ، بلکہ وہ لوگ جنہیں بڑا کہلانے کا خبت ہوتا ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ چھوٹے اور کمزور لوگوں کو بغیر اپائنٹمنٹ کے ملنے دینا یا ان سے چلتے پھرتے یا مسجد میں بات چیت کر لینا ہمارے اسٹیٹس اور معیار کے خلاف ہے۔ ہماری حیثیت گھٹ جاتی ہے کہ کوئی یوں ہی ہم سے خطاب کر لے، یہ ہمارا معیار نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرتے ہیں تو ابھی آپ کے تواضع کی بات آئے گی، لوگ آپ کو وہاں سلام کرتے ہیں، آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں اس طرح راستے میں یا اس طرح چلتے پھرتے یا مسجد میں یا مجلس میں اس طرح تم سوال نہیں کر سکتے، تمہارا کیا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں جو لوگ اپنے آپ کو جو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق زیادہ اونچا بیان بتانا چاہتے ہیں، وہ ایسا ضروری سمجھتے ہیں بڑا پن کے لیے، جبکہ بڑا پن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معیار، اس کردار میں ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے تواضع انکساری اختیار کرتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے۔ دوسری روایت دیکھیے، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقیت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فقلت، میں عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ سے میں نے ملاقات کی اور ان سے کہا اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو توریت میں بیان ہوئی اس کے بارے میں بتاؤ۔ ہمارا اخلاقیات کے بعد ایک درس ہوگا کہ پچھلی کتاب، یہ عنوان ہوگا کہ پچھلی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ پیشین گوئیاں ہیں، اختصار کے ساتھ ہم اسے جانیں گے، تو وہاں کے لیے بھی اس سے بھی متعلق یہ حدیث ہو سکتی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا گیا، حضرت عطا پوچھ رہے ہیں، عطا ابن یسار، کہ توریت میں جو آپ کا وصف اور صفت، آپ کی نشانی بیان کی گئی ہے، آپ اس کو ذکر فرمائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا اجل ہاں، واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفاتہ فی القرآن، اللہ کی قسم توریت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن میں آپ کی جو صفات، چند صفات ذکر مذکور ہیں، ان میں سے بعض کا تذکرہ توریت میں بھی ہے۔ یا ایھا النبی، جیسے قرآن کی آیت کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہاں کہ اے ایمان والو، گویا توریت کا مفہوم بتا رہے ہیں، اے ایمان والو، اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، گواہ بنا کر، حق کی گواہی دینے والا بنا کر، ومبشرا ونذیرا، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا اور
ڈرانے والا، آگاہ اور تنبیہ دینے والا، آگاہ کرنے والا اور تنبیہ دینے والا بنا کر بھیجا۔ وحرزا للأمیین، اور امیین ان پڑھ لوگوں کے لیے بچاؤ کا ذریعہ، کہ آپ کے ذریعے سے وہ اللہ کے عذاب سے، برے انجام سے بچ جائیں۔ انت عبدی و رسولی، تم میرے بندے اور میرے رسول ہو۔ یہ توریت میں بیان ہے، حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں اس طرح، ہاں سمیتک المتوکل، میں نے تمہیں المتوکل کا نام دیا، تمہارا نام المتوکل رکھا، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ لیسا بفظ ولا غلیظ، ہاں سخت مزاج اور ترش رو آپ نہیں ہیں، آپ نہ سخت دل ہیں نہ ترش مزاج ہیں، ہاں ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ ہی بازاروں میں چیخنے چلانے والے۔ ہمارے ہاں عامی لوگوں کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے نا، چلتے پھرتے راستوں میں بلند آواز سے بات کرنا، چیخنا چلانا، یہ ایک قسم کی بے ادبی اور وقار کے خلاف ہے، نبوت کے اور اعلیٰ مقام کے شایان شان نہیں بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک صفت بتائی گئی، توریت میں موجود ہے کہ آپ بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں تھے۔ اور آپ کی ایک صفت توریت میں یہ ہے ان کے مطابق، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، اور برائی کا دفاع برائی سے نہیں کرتے۔ کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو آپ بھی پلٹ کر اس سے ویسے ہی پیش آئیں، ایسا آپ کی بات نہیں ہوگی۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے توریت کی، ان میں سے کئی چیزیں آپ کو ایسی ملے گی کہ بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض علماء اور یہود نصارہ نے توریت میں ان بیانات کی روشنی میں آپ کو جانچا پرکھا، اور اس کے بعد آپ کو رسول قبول کیا، مانا کہ ہماری کتاب میں آپ کی جو نشانیاں موجود ہیں وہ ہم نے آپ کے اندر دیکھی، انشاءاللہ اس کا کچھ بیان آئے گا۔ تو آپ برائی کا بدلہ، برائی کا دفاع برائی سے نہیں کریں گے، وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، بلکہ آپ درگزر کریں گے اور معاف کریں گے اور درگزر اور چشم پوشی سے کام لیں گے۔ اس کی مثال ہم آگے اخلاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کر دینا، رفق اور نرمی، اس میں آپ کے کردار کی کچھ نمونہ ملے گا۔ یہ جو آپ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوَجَاءَ، اور اللہ انہیں ہرگز قبض نہیں کرے گا، یعنی دنیا سے آپ کو رخصت نہیں کرے گا، آپ کو موت نہیں دے گا، یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے ٹیڑھی میڑھی ملت کو، جو راستوں سے ہٹی ہوئی ملت ہے، ہاں اس کو سیدھا نہ کر دے گے۔ بِأَن يَقُولُوا، وہ اس طور سے کہ وہ یہ کہنے لگیں، اس بات کے قائل ہو جائیں کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کو قبول کر لیں میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے یہ کلمہ لوگوں تک پڑھائے گا اور ان کو گمراہی سے نکال کر توحید پر لائے گا، ہاں اس وقت تک جب تک یہ نہیں ہوگا ان کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا۔ وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور آپ کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو کھول نہ دے، بہرے کانوں کو کھول نہ دے، اور بند دلوں کو کھول نہ دے، یعنی کان، آنکھ اور دل و دماغ کو جب تک آپ کے ذریعے سے کھول نہ دے اس وقت تک آپ کو اٹھائے گا نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بعض محققین کی باتیں میں نے پڑھی، الادیان والفرق والمذاہب المعاصرہ وغیرہ میں صاحب کتاب نے اس حدیث کو نقل کر کے یہ ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو تفصیل بیان کی، یہ توریت کے بعض ملحقات میں ہے جو انہوں نے بعد میں بیان کیے تھے، نقل کیے تھے۔ ہاں نفس توریت جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر لوحے کے اعتبار سے نازل ہوئی، یہ اس کا حصہ غالباً نہیں ہے، ہاں لیکن ان کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور پیشین گوئیوں کا حصہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو یہودی نوشتوں اور کتابوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کی کتابوں میں موجود یہ پیشین گوئی ملی جو توریت کا حصہ رہا ہو یا توریت کے ملحقات ہوں۔ اسی طرح کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بلندی کا اس بات میں یہ چند نمونے ہم جان رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اختار ایسرہما۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی پہلی زوجہ مطہرہ تھی، 15 سال کی رفاقت کے بعد آپ کا تبصرہ اور بعد کا تبصرہ ہم بار بار سن چکے ہیں۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو عمر کے اعتبار سے سب سے کم لیکن علم اور ذہانت کے اعتبار سے دیگر خواتین بہت سارے صحابہ کرام سے زیادہ فائق درجہ رکھتی ہیں۔ ہاں ان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کبھی بھی دو معاملوں میں اختیار نہیں دیا گیا مگر آپ نے اس چیز کو اختیار کیا جو اس میں سے آسان ہو۔ آپ کو اگر اختیار دیا گیا اپنے لیے یا امت کے لیے، تو انتخاب کرنے کی بات جب آئی کہ یہ کریں یا یہ کریں، تو جو آسان چیز تھی آپ نے اسے اختیار کیا۔ اس میں خیر کا پہلو ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی اور رحمت کا برتاؤ ہے۔ ما لم یکن اثمن، جب تک کہ وہ گناہ نہ ہو، یعنی جس چیز کو اختیار کر رہے ہیں اگر وہ گناہ ہے تو پھر اس کو اختیار نہیں کرتے۔ جو جائز چیزیں ہیں، مفید چیزیں ہیں، تو دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے تو آپ سہولت والی اور آسانی والی چیز کو منتخب فرماتے۔ فَإِن كَانَ اِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، اگر گناہ کی بات ہوتی، گناہ کی چیز ہوتی، تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے دور ہوتے، نفور ہوتے۔ گناہ کی بات ہے، اللہ کی نافرمانی کی اگر بات ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آس پاس بھی جائیں۔ آگے ام المومنین کا بیان جاری ہے، وہ کہتی ہیں وَمَنْ تَقَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا۔ بڑا شاندار کردار کی اعلیٰ ترین مثال حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت و عظمت، حرمت کو پامال کیا جائے تو اس کی بنیاد پر اللہ کے لیے آپ انتقام لیتے تھے۔ دین کے معاملے کو اگر کوئی چھیڑ رہا ہے، کوئی برباد کر رہا ہے، وہاں آپ خاموش نہیں بیٹھتے تھے، انتقام لیتے تھے۔ دین کو پامال کر رہا ہے، نشانہ بنا رہا ہے، ہاں اگر آپ کی شخصیت اور ذات کو کوئی نقصان کسی نے پہنچایا، آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والا کوئی معاملہ ہے جس نے آپ کو کوئی اذیت، تکلیف، ایذا پہنچائی، تو آپ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کردار کا پیش کرنا کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ بڑی بہادری اور بہت اعلیٰ اخلاق کا۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگ اگر کرتے بھی ہیں تو کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں ہو پاتا۔ حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے زندگی کے اخلاق کا یہی معاملہ ہے، اپنی ذات کے لیے انتقام۔ آج کی تاریخ میں ہم اپنا جائزہ لیں، لوگوں کو دیکھیں گرد و پیش میں، ایسے لوگوں کو بھی جو دینداری کے دعوے دار ہیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ لوگوں کا معاملہ اس اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برعکس ہے۔ آج تو یہ بہت کامن اور عام بات نظر آتی ہے کہ اگر دین کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انسان شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کھلے طور پر قرآن و حدیث کی مخالفت، شرک میں، بدعت میں، حرام کاروبار میں ملوث ہے، ہاں دینی، جماعتی اور اجتماعی امور میں ایسے کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے جس سے دین کا نقصان ہو رہا ہے، جماعت کا نقصان ہو رہا ہے، علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسے علماء کو جو دعوت کا صحیح منہج کا کام کر رہے ہیں ان کو نشانہ بنا کر دعوت کے کام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، ہمارا کیا، یہ ان کا معاملہ ہے، ان کا جھگڑا ہے، ایسا کہتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ دے، آپ کے کاروبار پر کوئی انگلی اٹھا دے یا نقصان پہنچا دے، ہاں آپ کو محسوس ہو جائے کہ فلاں معلم اور مقرر نے تقریر میں جو اشارہ کیا ہے کہ فلاں سود کا لینا دینا حرام ہے، تو میں سودی لین دین کرتا ہوں اس لیے انہوں نے میری طرف اشارہ کیا ہے، فلاں غریبوں پر، مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، فلاں نے دوسروں کی عوامی پراپرٹی کو اپنے نام پر کر لیا ہے یا اس کو قبضہ کر لیا ہے، تو یہ چونکہ میں نے کیا ہے اور میرے فلاں عمل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے تو مخالف، تو مجھے اگر کہہ رہا ہے تو انتقام لیں گے۔ دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، پیشانی پر بل نہیں آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے اس کے بالکل الٹ آج اکثریت کا معاملہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہاں ہم اپنی ذات کے لیے انتقام لیتے ہیں، دین کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس کا الٹا تھا، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ دین کی حرمت پامال ہوئی تو آپ اس پر برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا ٹکڑا پڑا، آپ غصے میں آ گئے، گویا اس بات پر غصے میں آئے کہ شریعت کے مصدر کی حفاظت کی جائے۔ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ اسلام آ جانے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے بعد بھی کوئی یہ سمجھ لے ہوئے کہ آپ سے پہلے کی شریعت اور کتاب پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو شریعت کا مصدر محفوظ رہے، قرآن حدیث سے ہی دین لیا جائے۔ ہاں اس سے جہاں خطرہ پیدا ہوا، اللہ کے رسول اللہ غضبناک ہو گئے۔ آج ہمارے یہاں لوگ، بزرگوں،
اماموں فلاں اور فلاں کی باتوں کو لازم قرار دیتے ہیں برملا اسٹیج پر اور قرآن و حدیث سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. تصوف کی تو تحریک کی بنیاد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن حدیث اور قرآن حدیث کے دین سے ہٹا کر مشائخ کی اتباع اور ان کی بیعت کے حوالے سے ان کو قرآن حدیث سے دور کر دیا جائے، علم سے دور کر دیا جائے. یہ ان کی تحریک کا ایک بنیادی پہلو ہے، اور ہماری پیشانی پر وہاں بل ہی نہیں آتا، کیونکہ شعور ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، صحیح دینی اخلاق کا احساس ہی نہیں ہے، دینی غیرت ہی نہیں ہے. کہ دینی غیرت اس سے پیدا ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اگر دین پر کوئی حرف اور آنچ آئے تو ایک بندہ مومن کی غیرت کو جوش میں آنا چاہیے. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس غیرت میں آ کر ایسے اقدامات کرے جو اپنے اور قوم کے لیے نقصان دہ ہو، مفید نہ ہو. نہیں، یہ بے وقوفی کی بات ہوگی. غیرت کو جوش میں آنے کے بعد طریقہ وہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہو. چنانچہ دوسری روایت حضرت عائشہ ام المومنین کی ہی ہے، جس میں یہ مضمون، اس مضمون کے ساتھ دوسری بات بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ اوپر والی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی وہ بخاری مسلم میں ہے، کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأۃ ولا خادما. بتائیے کسی کا کردار اتنا محفوظ ہوگا جو اس جملے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو نہیں مارا، نہ عورتوں میں سے کسی کو مارا، اپنی بیویوں میں سے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ولا خادمن، اور نہ کسی خادم کو ہی آپ نے مارا، ہاتھ اٹھانے والی نوبت ہی نہیں آئی. الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، الا یہ کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو. اللہ کے راستے میں جب دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے تب آپ نے ہاتھ کا استعمال کیا اور لوگوں کو، دشمنوں کو اس سے ضرب لگائی. وما نیل منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اگر کوئی کیچڑ اچھالا گیا اور آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی یا نقصان پہنچایا گیا تو آپ کا کبھی ایسا معاملہ نہیں رہا کہ ایسا کرنے والے سے آپ نے اپنے لیے انتقام لیا ہو. الا ان ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله، الا یہ کہ اللہ کے محارم، اس کی حرمتوں کو کوئی پامال کرے، اس کو کوئی نشانہ بنائے، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے. وہی جو بات ابھی ہم نے جانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوال کرنے والا آتا یا صاحب حاجت آتا تو آپ خود اس کی حاجت پورا کرنے کی کوشش کرتے اور فرماتے اشفعوا تؤجروا، کہ تم سفارش کرو اجر دیے جاؤ گے. وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ، اور اللہ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہتا ہے پورا کرتا ہے. یعنی آپ خود لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے اور لوگوں کو تلقین کرتے کہ لوگوں کے لیے ایسی سفارش کرو جس سے لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے. اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، لوگوں میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے، سب سے بہتر تھے. آپ نے مجھے ایک دن کسی حاجت کے لیے بھیجا، خادم تھے، کسی کام کے لیے روانہ کیا، عمر کم تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فقلت واللہ لا اذهب، تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا. وفی نفسی ان اذهب لما امرانی وہی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرے دل میں یہ بات تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں گے تو میں جاؤں گا. فخرجت حتی امر علی صبیان، تو میں نکلا یہاں تک کہ میں کچھ بچوں پر سے گزرا، وہم یلعبون فی السوق، اور اس جبکہ وہ بازار میں کھیل رہے تھے. فاذا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے اور ان کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس گویا حضرت انس رک گئے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پیچھے سے میرے پاس آئے، میری گردن پر ہاتھ رکھا. تب میں نے آپ کو دیکھا اور آپ ہنس رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا انیس ذهبت حیث امرتک، جہاں میں نے تم کو حکم دیا تھا وہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا انا اذهب یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب میں جا رہا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں واللہ لقد خدمتہ 9 سنین، واللہ اللہ کی قسم میں نے 9 سال آپ کی خدمت کی. ما علمتہ قال لشیء صنعتہ لما فعلت کذا وکذا، تو میں نے اس 9 سال کی مدت میں
کوئی بھی کام کیا ہو ایسی کسی بات پر میں نے یہ نہیں دیکھا جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی کبھی کسی چیز پر عیب لگایا۔ واللہ ما قال علی اف قط، اللہ کی قسم آپ نے مجھ سے کبھی بھی اف تک نہیں کہا۔ بتائیے، حضرت انس بن مالک ایک کم عمر بچے تھے اس وقت جب آپ کی خدمت میں دیے گئے 10 سال کی عمر میں، آپ نے کبھی ان سے اف نہیں کہا، کبھی کسی چیز پر عیب نہیں لگا، کبھی ان کی کسی حرکت پر سرزنش نہیں کی۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آپ کے انتہائی اعلیٰ اخلاق، متوازن شخصیت اور خوبی کے اعلیٰ مقام پر فائز درجے کو بیان کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ ایک روایت ہے، لمبی روایت ہے، میں اس کا خلاصہ اپنی زبان میں پیش کروں جو بخاری مسلم میں موجود ہے، بڑی طوالت کے ساتھ، کہ صحابہ نے ایک قبیلے کے سردار حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا۔ وہ اس وقت کافر تھے، ان کو لا کر مسجد کے ایک ستون میں باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس سے گزرے، آپ کے پاس پہنچے تو پوچھا ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اندی یا محمد خیر۔ ثمامہ نے جواب دیا کہ میرے پاس اے محمد بہتر ہے، اگر تم مجھے قتل کرتے ہو تو ایک خون والے انسان کو قتل کر رہے ہو، یعنی بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیا جائے گا، اور اگر تم احسان کرتے ہو نعمت کا اور اچھا برتاؤ کرتے ہو تو شکر گزار ایسے شخص پر نعمت کرو گے جو اس کا بدلہ دے سکتا ہے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر تم میرے عوض میں کچھ مال چاہتے ہو تو تم مانگو، تم کو دیا جائے گا، جو چاہتے ہو تم کو مال دیا جائے گا۔ ایسا یہاں اختصار کے ساتھ ہے، وہاں روایت میں ہے کہ 3 دن تک یہ معاملہ ہوتا رہا۔ اللہ کے رسول آپ سے پوچھتے رہے اور یہی جواب دیتے رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو آزاد کر دو، کھول دو۔ بندھے ہوئے تھے، انہیں کھول دیا گیا۔ اب آپ کو کھولنے کے بعد جب آزاد اور رہا کر دیا گیا، حضرت ثمامہ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، فانطلق ثمامہ فاغتسل، ایک کھیتی میں جا کر ایک مقام پر غسل کرتے ہیں، پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ یا محمد، اس کے بعد حضرت ثمامہ کا بیان سنیے، وہ کہتے ہیں یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اللہ کی قسم روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ اور قابل نفرت چہرہ میرے نزدیک کوئی اور نہیں تھا، لیکن اب پہلے یہ معاملہ تھا فقط اصبح وجهک احب الوجوہ کلھا الی، لیکن آج کے دن میں تمام چہروں میں روئے زمین کے جتنے بھی چہرے اور وجود ہیں ان کے مقابلے میں آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو گیا ہے۔ وما کان من دین ابغض الی من دینک، اور آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ مبغوض دین میرے نزدیک کوئی اور دین نہیں تھا، لیکن آج فاصبح دینک احب الدین کلہ الی، لیکن آج کی تاریخ میں آج کے دن سے تمام مذاہب اور ادیان میں سب سے زیادہ پسندیدہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین ہو گیا ہے۔ واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، اور اللہ کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ شہر اور بستی میرے نزدیک کوئی اور نہیں تھا، لیکن آج میرے نزدیک آپ کا شہر تمام شہروں اور بستیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر بن گیا ہے۔ پھر مدینہ سے جب اللہ کے نبی حضرت ثمامہ مکہ آئے اور ان سے کہنے والے نے کہا کہ اسبوتا، کیا تم بے دین ہو گئے؟ تو آپ نے کہا نہیں، ولکنی اسلمت، میں اسلام قبول کر بیٹھا ہوں۔ یہاں ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ حضرت ثمامہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ اہل مکہ آپ کی دشمنی اور مخالفت پر آمادہ ہیں، اگر آپ کہیں تو ہمارے علاقے سے، ہمارے قبیلوں کی جانب سے ان کو غلہ اور کھانے پینے کا سامان آتا ہے، آپ کہیں تو یہ سلسلہ بند کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے حق میں یہ پوچھا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے فاتحین اور دنیا دار لوگوں کے اعتبار سے، عقلی اعتبار سے غور کیا جائے تو ایک فاتح اپنے دشمن کی کمر توڑنے کے لیے کہتا کہ ہاں ضرور ان کے رسد اور ان کے راشن پانی کو بند کر دیا جائے تاکہ وہ پریشانی کا شکار ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ سے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ اپنے دشمنوں کے لیے بھی حقہ پانی اور راشن کو بند کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کتنی بلندی ہے، کیا اس کی مثال کوئی پیش کر سکے گا؟ اور آپ ابھی آگے آپ کے اخلاق کے نمونوں کو دیکھیے تو آج کے حالات میں
میڈیا دشمنان دین کے اس پروپیگنڈے کو پر نظر ڈالیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود یا آپ کی تعلیمات انتہا پسندی کی ہے، یہ کتنی بکواس، بیہودہ اور بے بنیاد معلوم ہوتی ہے، لیکن دنیا نہیں جانتی۔ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اخلاق مبارکہ ہم نے دنیا تک حقیقی معنوں میں پہنچایا نہیں ہے، لیکن دنیا کے جو لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں وہ ان جھوٹے پروپیگنڈوں کو تشہیری دروغ گوئی کو قبول نہیں کرتے، بلکہ بہت سارے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین اخلاق عالیہ کے متعلق اخلاق کی فضیلت میں ملاحظہ فرمائیں، چند ایک کو یہاں دسیوں ہیں، میں 4-5 کا صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آپ کا یہ ارشاد ہے، ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے پسندیدہ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے بہتر ہوں۔ اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ اسی طرح ترمذی کی، جس کو انہوں نے حسن صحیح کہا، روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایمان کے اعتبار سے مومنین میں، اہل ایمان میں سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے پسندیدہ خیار، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ انسان وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اپنی بیویوں، گھر کی عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، اچھے اخلاق والا ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا، ہر مذہب والوں کا ایک خاص امتیازی اخلاق ہوتا ہے، یعنی اخلاقی ایک قدر، بہت ساری اخلاقیات ہیں، تعلیمات ہیں، لیکن ایک امتیازی چیز ہر دین کو ماننے والوں کی ایک امتیازی صفت یا خوبی ہے، اخلاق ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وَإِنَّ خُلْقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، لیکن اسلام کا جو خلق ہے، پہچان ہے، امتیاز ہے، وہ حیا ہے، شرم ہے۔ یہ حیا اور شرم جو انسان کو برے کاموں سے روکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے حیا اور شرم میں مبتلا کرے، اچھے کاموں کے سلسلے میں نہیں۔ یہ حسن درجے کی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے مسلسل روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ یہ بھی ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو اور اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ اچھے برتاؤ کرنے والا ہو، لطف و کرم کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اچھے اخلاق کی تعلیم اور ترغیب دی کہ مومن کے لیے قیامت کے دن، یہ مومن کے لیے ہے، جو کافر ہے اس کے لیے نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ مومن کے نامہ اعمال میں ایمان تو ہے ہی، وہ سب سے وزندار چیز لا الہ الا اللہ ہے۔ اب ایمان کے بعد کی سب سے وزندار جو نیکیاں ہوگی تو قیامت کے دن میزان عمل میں، مومن کے میزان عمل میں قیامت کے دن حسن خلق، اچھے اخلاق سے زیادہ وزندار کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فحش کو اور بد مزاج آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور مجلس کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا، اور تم میں قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجلس کے اعتبار سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جو الثرثارون، المتشدقون، المتفحقون ہے۔ تینوں کا معنی آگے آ رہا ہے۔ پوچھا لوگوں نے کہ اللہ کے رسول متفحقون سے مراد کیا، آخری والا لفظ، تو کہا کہ متکبرون، یعنی تکبر کرنے والے۔ سرثارون سے مطلب جو تکلف میں بہت زیادہ بات چیت کرتے ہیں، اپنی ڈینگیں ہانکتے ہیں۔ متشدقون وہ ہیں جو اپنی بات کی تعظیم کرنے کے لیے اپنے کلام کو ذرا منہ پھلا کر بنا کر بناوٹی گفتگو کرتے ہیں، یعنی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میری بات کی بڑی عظمت ہے، میں بڑا اہمیت والا ہوں، یعنی اس میں وہی تکبر، خود نمائی اور خود ستائی کا پہلو جس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اچھے اخلاق کے منافی بات ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا صحیح مسلم کی، البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ نیکی اچھا اخلاق ہے۔ اگر آپ کے اندر اس کا مطلب اچھا اخلاق نہیں ہے تو آپ نیک آدمی نہیں ہے، گویا یہ حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک بڑی جامع حدیث ہے ترمذی کی حسن درجے کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ کا حق ادا کر دیا پہلے، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا،
اور برائی کے پیچھے نیکی کرو جو اس کو میٹ دے. یعنی ایک عمومی قاعدہ بتایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کبھی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو جس سے وہ برائی مٹ جائے گی. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو. اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں آ گیا. یہ بڑی جامع حدیث کہلاتی ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی بڑا مشہور ہے جو امام حاکم نے روایت کیا اور امام ذہبی نے ان کی تصحیح میں موافقت کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. ہاں، آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق یعنی اچھے اخلاق کی تکمیل کرو، اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچاؤ. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا یہ جو مقصد بیان کیا، آپ کی حیات طیبہ اور آپ کے اخلاق کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی آپ نے اخلاق کے ہر قدر کو انتہائی اعلیٰ مقام اور معیار تک پہنچا دیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ چیز جنت میں لوگوں کو کون سی چیز، جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو داخل کرے گی؟ تو آپ نے دو بات فرمائی، اللہ کا تقوی اور حسن خلق. یہ دو چیزیں ایسا ہے کہ آپ تقوی اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، حسن خلق اختیار کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے جو اپنے شواہد کے ساتھ، محقق جامع الاصول نے کہا کہ شواہد کے ساتھ صحیح درجے کو پہنچتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاهم، کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اور ان کی اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاهم، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی تکلیف اور ایذاؤں پر صبر نہیں کرتا. ایک آدمی، ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، خانقاہ میں بیٹھ گیا، اور ایک آدمی سماج اور معاشرے میں چلت پھرت لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے، لوگوں کے جھگڑے کو کا تصفیہ اور تنازع حل کرتا ہے، دین کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، بدعت خرافات کا رد کرتا ہے. اس کی وجہ سے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کا رد کر رہے ہیں. دونوں میں افضل کون ہے؟ دونوں میں افضل وہ ہے جو لوگوں کے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، جو بدعات کا رد کرتا ہے، صحیح دین کی تعلیم کی کوشش کرتا ہے. امام احمد بن حنبل سے ایسے ہی شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ وہ شخص جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اعتکاف کر رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، وہ صرف اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، اور یہ شخص جو دین کی تبلیغ و اشاعت کر رہا ہے، جو بدعات و خرافات کا رد کر رہا ہے، اہل بدعت کی مخالفت کو جھیل رہا ہے، یہ امت کو صحیح دین پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی اجتماعی طور سے لوگوں کے فائدے کا انتظام کر رہا ہے. اس لیے اس کا درجہ بہت اونچا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں، اربعون اذا کن فیک، چار چیزیں جب وہ تمہارے اندر ہوگی، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو پھر دنیا کی کوئی چیز تم سے چھوٹ جائے، گم ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی دولت میں لوٹ جائے پٹ جائے تو بڑا افسوس کرتا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ چار چیزیں حاصل کر لو، اب دنیا کی کوئی بھی چیز چھوٹ جائے گی تو افسوس کی کوئی بات نہیں ہوگی. وہ کیا؟ صدق الحدیث، بات میں سچ بولنا، حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت کرنا، امانت داری اختیار کرنا، وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق، وعفت مطعم، اور کھانے پینے کا یعنی لقمہ حلال، کھانے کی عفت اور پاکی. ہاں، اس طرح یہ چند حدیثیں، اور بھی کچھ حدیثیں تھیں، میں نے اسے چھوڑ دیا کہ بات طویل ہو جائے گی. اتنا ہی نہیں، میں اس آج کے درس کے خاتمے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تعلیمات دی، آپ خود ایسی کچھ دعائیں کرتے تھے جس میں آپ اچھے اخلاق کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے تھے، توفیق مانگتے تھے، اس پر استقامت مانگتے تھے، اور امت کو بھی تعلیم دی کہ اچھے حسن اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں. مثال کے طور پہ یہ ایک دعا جس کو امام نسائی نے نکالا اور شیخ ارناؤت نے اس کو صحیح کہا ہے، اللہم اہدنی لاحسن الاعمال واحسن الاخلاق، اے اللہ اعمال میں سب سے اچھے عمل، اخلاق میں سب سے اچھے اخلاق کی مجھے ہدایت اور رہنمائی فرما، اس کی توفیق دے. لا یہدی لاحسنھا الا انت، اس میں جو سب سے اچھے اخلاق اور اعمال ہیں اس کی توفیق صرف تو ہی دے سکتا ہے. وقینی سیئ الاعمال، اور برے اعمال سے مجھے بچا، وسیئ الاخلاق، اور برے اخلاق سے بھی محفوظ رکھ. لا یقی سیئھا الا انت، اس کے برے اخلاق سے صرف تو ہی بچا سکتا ہے. اسی طرح ترمذی کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، اس میں دعا بتائی اللہ کے رسول نے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، کہ میں اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے بچاؤ مانگتا ہوں. کن چیزوں سے؟ برے اخلاق سے، برے اعمال سے، خواہش پرستی سے، اور بیماریوں سے، بری بیماریوں سے.
ایک دعا میں آپ نے فرمایا اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، لمبی دعا کا ایک ٹکڑا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے آپس کے اختلافات کا خاتمہ کر دے۔ ایک دعا میں ہے اللہم انما انا بشر فای المسلمین سببتہ او لعنتہ۔ اتنے اعلیٰ اخلاق ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، مثل بشر نہیں، بشر کہا، میں بشر ہوں، انسان ہوں، تو جس مسلمان کو میں نے برا بھلا کہہ دیا ہو یا اس پر لعن طعن کر دیا ہو فاجعلھا لہ زکاۃ و اجرا، تو یہ میری جو برا بھلا کہنا ہے اس کے حق میں تو زکوٰۃ اور اجر یعنی پاک صاف ہونے اور اجر و ثواب ملنے کا ذریعہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ اللہ سے یہ دعا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے حق میں میری زبان سے کوئی سخت کلمہ نکل بھی گیا ہو تو میرے اس سخت کلمے کو اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے، اس کی صفائی کا ذریعہ بنا دے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، آپ کی تو ایک دعا ہے اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو جس طرح تو نے میرے اخلاق کو اچھا بنایا، ہاں میرے پیدائش و شکل و صورت کو اچھا بنایا، خلق کو، اسی طرح میرے اخلاق کو یعنی خلق کو بھی اچھا اور خوبصورت بنا دے۔ ہاں، آپ نے یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ میری امت میں سے کوئی شخص اگر میری امت کے معاملات کا امیر بنتا ہے، ذمہ دار بنتا ہے اور وہ ان پر سختی کرتا ہے تو تو اس پر سختی کر۔ عمرہ کسی ادارے اور جماعت کے یا بڑوں کا جو اہل ارباب اختیار ہیں وہ اس حدیث سے عبرت پکڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گیری پر بد دعا دی ہے کہ جو سختی برتتا ہے اے اللہ تو اس پر سختی برت، اور میری امت کے کسی معاملے کا اگر کوئی شخص ذمہ دار بنتا ہے اور وہ ان پر نرمی اور رفق برتتا ہے تو بھی ان سے نرمی اختیار کر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اس سے متعلقہ بعض امور اور پہلوؤں کا ایک ہلکا سا خاکہ میں نے پیش کیا۔ اب اگلے درس میں ہم سرسری طور سے یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اخلاقی خوبیاں کیسی تھیں، حیا، تواضع، عدل و انصاف اور شجاعت اور بہادری، حلم اور بردباری، آپ کا معاف کر دینا، طاقت اور قوت اختیار کرنے حاصل ہونے کے بعد، ایسی بعض چیزوں پر ہم انشاءاللہ سرسری نظر ڈالیں گے جس سے آپ کے اخلاقی جامعیت معلوم ہوگی، اور اس کے بعد یہ جانیں گے کہ آپ کے ان مجموعی اخلاق اور کردار کا اثر معاشرے پر، تاریخ پر، پوری دنیا کے انسانوں پر کیا پڑا، اس کی تاثیر آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔